یہ یا علی کو شرک لینے کے کانٹیکس میں آپ نے اس کو بیان کیا سر، ٹھیک ہے نا سر؟ اب میرا سوال آپ اس کو ذرا سمجھیے گا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو مولا علی کے پاس آئے تھے وہ اونٹنی لینے کے لیے، یا وہ اونٹنیاں جو تھی جتنی بھی تھی، انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اب وصال کے بعد وہ گئے تھے لائیو حضرت مولا علی کے پاس، جو حضرت مولا علی زندہ تھے۔ اگر ہم جو ہے جیسے جو ابھی آپ کا عقیدہ ہے، اب تو مولا علی کا بھی وصال ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اب ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پتہ اس ٹائم پہ نہیں تھا کہ وہ مولا علی کے پاس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ جاتے ہیں، ان سے وہ مسلمان نہیں تھے نا، مانگ لیتے۔ وہ مسلمان نہیں تھے بھائی، وہ کافر تھے، کافر لوگ تھے، کافروں کو وعدہ دیا تھا بھیج دیتے ڈائریکٹلی۔ بھائی دیکھیں وہ کافر لوگ تھے، کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو اونٹ دیں گا، اس وقت آ جاؤ، تو وہ آئے تھے اونٹ لینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور امیر المومنین علیہ السلام کے مواقع کے اب میں نے شاید یہ جملے غلط کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا وہ کافر تھے، اب مجھے سے یاد نہیں پڑ رہا ہے، شاید کافر تھے شاید مسلم تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا یہ اس میں پوائنٹ ہی نہیں ہے نا۔ اجازت دیں میں آپ کو جواب دوں بھائی صاحب، اجازت دیں میں بات دے دیتا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو حکم تھا، ان کے وصی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے چچازاد بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، تو ان سے کہا تھا، حکم تھا کہ جو میں نے وعدے کیے ہیں ان کو آپ پورا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی فضل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک فریضہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پہ یہ فریضہ نہیں تھا کہ اگر میں نے وعدے کیے ہیں تو ان کو میرے قبر کی طرف بھیج دو، اگر یہ فریضہ ہوتا تو حتماً امیر المومنین علیہ السلام کو قبر کی طرف بھیجتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے مانگو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم یہ تھا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ تیری معجزات ظاہر ہو جائیں اور تیری فضل ظاہر ہو جائے اور لوگ تیرے محتاج بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں فوائد ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ میری بات آپ اس کو ابھی بھی نہیں سمجھے، سمجھے، آپ کی بات کو سمجھیں، آپ ہمارا ٹائم اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، ٹائم ضائع کی بات نہیں کر رہے، ابھی آپ کو میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کی بات کر کے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ کر سکتے ہیں، وہ شفاعت دے سکتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو شفا دے دیتی ہے باذن اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں، ہم ان سے کیوں طلب نہیں کرتے؟ وہ سنتے بھی ہیں، یہ معجزہ ان سے صادر ہو بھی سکتی ہے، اور وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، میرا پوائنٹ آپ سمجھے نا، آپ میرا پوائنٹ سمجھے نا بھائی، ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ میری بات آپ سمجھ نہیں رہے، آپ نے ابھی عرض کیا تھا کہ مطلب مجھ کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ معجزے کو کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں بھی بالکل کلیئر ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، آپ اگر اس چیز کو سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے، ایک جو وہ لائیو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ وصال کر چکے ہیں، لوگ اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں جو لائیو ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ان کا معجزہ ہوا نا، وہ معجزہ تو لائیو دکھا رہے ہیں، پہاڑی سے نکل رہا ہے، ہم ایسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کا معجزہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد؟ تو سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مولا علی کا معجزہ ہوا نا، تو ٹھیک ہے، تو پوائنٹ تو ہمارے پاس اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی دیکھیں صاحب، وہ سر آپ کو بھائی تم کنفیوز ہو، اور بھائی تم کنفیوز ہو، کنفیوز نہیں آپ بھائی، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے معجزات مرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ دیکھیں، علی علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے پھر معجزے کچھ بچے نہیں ہیں۔ دیکھیے، ابھی آپ جو ہے اس کو صرف اپنی بات کو ایک پریشر میں ڈال کے رکھنے کی بات۔ چلے بھائی، اب میں کچھ نہیں کہتا، تم اپنی بات توضیح دے دو، تمہارے پاس 90 سیکنڈز ہے، 90 سیکنڈز میں تم اپنی بات اچھی طرح سے بیان کر لو، تم کیا کہنا چاہتے؟ بسم اللہ۔
ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جان کیا کہ وہ نبی ہمارے زندہ ہیں، ولی اللہ زندہ ہیں، امام زندہ ہیں، سارے جو بھی ہیں وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذرا پوائنٹ کو دیکھیے، زندہ کی بات کرتے. آپ نے کلیئرفیشن کیا دی ہے کہ ہم ان کو احتیاط میں نماز میں سلام کرتے ہیں اس لیے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کی دوسری حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ قبرستان میں جاؤ تو وہ آپ ان کو سلام کرو. تو کیا وہ قبر والے جو ہیں ان کو ہم سلام کر رہے ہیں، اس سلام کی اگر کلیئرفیشن کریں کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں تو کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اس طریقے سے آپ نے کلیئر کیا کہ نبی ہمارے سلام کی وجہ سے زندہ ہیں یا ہم ان کو سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. اگر ہم دوسرے قبر والوں کے پاس جاتے ہیں جو عام قبر ہیں تو وہ بھی اگر ہم ان کو سلام کر رہے ہیں تو آپ ادھر بھی کریں گے وہ بھی زندہ ہے. آپ اس پر ڈیفائن کریں. بات ختم ہے آپ کی. ہاں دیکھیں یہ بھائی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. پہلی بات یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ تم بہت دور چلے گئے ہو. جی بولے سر، ہم تو بہت دور ہی نہیں ادھر ہی آپ کے پاس. ہاں میں آپ کو حدیث دکھانا چاہتا ہوں کہ بخاری میں ایک باب ہے ان الموتى يسمعون قرع النعال، کہ میت جو ہیں، آپ نے یہی سوال کیا نا کہ جو قبرستان میں لوگ ہیں کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ تو کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ انبیاء زندہ ہیں. ان الموتى يسمعون قرع النعال. یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سر میں اپنی طرف سے نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں نہیں سنتے بھائی موتا اموات جو ہے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ آپ سے میں نے سوال کیا نا سر. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو دیکھیں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، آپ سلام کو کلیئرفیکیشن کریں نا سر. سلام کی وجہ سے اگر کوئی زندہ ہے تو قبر والوں کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں، کیا وہ بھی زندہ ہے؟ اگر ہم نبیوں کو سلام کر رہے ہیں، ولی اللہ کو سلام کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے تبھی وہ ہم سلام کر رہے ہیں. تو آپ عام مردوں کے لیے اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی زندہ ہے؟ آپ اس کو بھی کلیئر کریں سر، ڈیفائن کریں نا. دونوں کو کلیئر کرتا ہوں. مجھے وہ حدیث بخاری میں نہیں مل رہی ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا. اوکے میں ڈھونڈ لیتا ہوں بخاری کی حدیث. ایک منٹ. میں دونوں مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے باتوں کا بہت جواب دیا ہے، ایسے آپ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو شاگرد ہیں، ہم آپ کے سر آپ سے سینا چاہ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. ان الموتى يسمعون قرع النعال. ہاں گیا قرع النعال بخاری میں روایت ہے قرع النعال والی. المیت اسمه خف النعال. یہ حدیث. اچھا پہلی بات ہے کہ ہم انبیاء کی طرف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تم سن لو اچھی طرح سے. اب میرے سے مناظرہ نہیں کرنا، تم اچھی طرح سے سن لو. اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے ہیں اور موتا سنتے ہیں، ان کے پاس معجزات ہے، تو پھر ساری دلیل ختم ہو جائے گی نا. یہ تو مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ جان کریں گے، اس کے بعد میرا اپنا مائنڈ کیا کہتا ہے میں اس کے بعد کرتا کروں گا. نہیں آپ کے مائنڈ ہی تو آپ مجھے بتائیں. اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے بھی ہیں اور یہ مانتے بھی ہوں کہ معجزات ہیں سر جی آپ تو کوئی اشکال نہیں رہے گا نا. آپ بیان کریں، چلیں آپ بیان کریں سر، بتائیں. او بھائی بحث کو چھوڑیں سر، آپ بیان کریں آگے. میں بیان کر دیتا ہوں ایک منٹ. کہ میں کوئی یہ کتاب ہے، میں اس کا اچھا سے ایک چاپ نکال دوں آپ کے لیے. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے انباء الاصفیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. یہ انباء الاصفیاء فی حیات الانبیاء، انبیاء کے حیات پر، کہ انبیاء قبور میں زندہ ہیں. یہ کتاب ہے سیوطی اپنے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. وسائر الانبیاء، اور بقیہ انبیاء زندہ ہیں. معلومۃ عندنا علما قطعیا، یقینی علم کے ساتھ ہمارے پاس ثابت ہے. لما قام عندنا من الادلة فی ذلک، کیونکہ ہمارے پاس ادلہ بہت زیادہ ہے اس مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وتواترت به الاخبار، اور اس مسئلے پر احادیث متواتر ہیں. وقد الف الامام البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، بیہقی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں. تو پر کم از کم یہ مان لیا تم نے کہ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اور بقیہ جو ہیں شہداء بھی زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور
اللہ کے نزدیک وہ رزق کھاتے ہیں. تو پھر یہ ثابت ہوا کہ انبیاء بھی زندہ ہے، شہداء بھی زندہ ہے. باقیہ جو اموات ہیں ان کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقیہ جو اموات ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث دکھاؤں بخاری کے. یہ بخاری عزیزو ملاحظہ فرماؤ کہ صحیح البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر 241 میں المیت یسمع خفق النعال، میت کو پیروں کی آہٹ، جو جوتوں کی جو صدا ہے، جو جوتوں کی آواز ہے، وہ اس کو سنائی دیتی ہے. انس سے روایت ہے کہ جس کسی بندے کو چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے اہل خانہ چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ اس کے جب میت کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کی پیروں کی آواز، قدموں کی آواز میت قبر میں سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اب دوسرے میت سنتے یا نہیں سنتے ان سے ہمیں کام نہیں ہے. شہداء زندہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. سب میت جتنے ہیں وہ تو آپ کے ان کے معجزات و کرامات نہیں ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کرامات تو ہیں نا، وہ زندہ ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ، مجھے یہ ایکسپلین کرو کہ ان سے جب وہ سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، تو ہم ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ اور یہ کوئی ان کی قدرت سے خارج بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے دیں، کسی کا حاجت روا کر دیں. آپ مجھے بتاؤ. ہاں، میں ابھی تھوڑا عرض کر دوں اس معاملے میں. سر جیسے آپ نے کہا کہ ولی اللہ ہو گئے ہیں، نبی ہو گئے ہیں، شہداء ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں. آپ نے اس کے لیے قرآن سے آیت یعنی کہ کلیئر کیا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل جائے گا. آپ کو اس کا علم نہیں ہے، میں مفہوم جانتا ہوں. تو سر پہلی بات یہ کہ قرآن میں بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو پہچانتے نہیں، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندہ. ہمیں پتا کہ زندہ نا، وہ سنتے بھی ہیں، پیروں کے آہٹ بھی سنتا ہے بھائی، پتا. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نہیں بات ہے نا سر. چینج نہ کریں بھائی، چینج نہ کریں کہ وہ نہیں سنتے. دیکھیں وہ جب حدیث میں ہے کہ پیروں کی آہٹ تک سنتے ہیں تو پھر آپ کیوں کہتے کہ وہ ہمیں پتہ نہیں؟ میں ادھر آ رہا ہوں نا، میں ادھر آ رہا ہوں نا سر، میں ادھر بات پہ آ رہا ہوں نا. آپ کیوں بحث کر رہے تھے؟ جب میں ایک بات آپ کی بات ہو رہی تھی میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا، وہ جو ایک بات ثابت ہے اس کا ٹائم، اگر آپ بول رہے تو ٹائم نہیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو اس میں ٹائم ضائع نہیں ہو رہا، اگر ہم بول رہے تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ میں صحیح بات کہتا ہوں، آپ میں اور ہم میں فرق ہے. دیکھیے اب تو میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب بھی آپ اس میں انٹرفیئر بھی کر رہے ہیں. ایسا تو نہ کریں نا سر. یا آپ مجھے بول دیں جلدی سے بولو بھائی، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ میت سنتے ہیں نہیں سنتے، ایک ہی بات کرو. دیکھیں آپ دونوں کو کلیئر کریں نا. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، مردہ نہیں ہے، وہ شہید جو ہے مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے جان نہیں سکتے وہ کس طریقے سے زندہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام مردہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو پھر یہ ڈفرنس کس چیز کا؟ ایسا ڈفرنس تو نہیں ہوا نا. پھر زندہ تو وہ بھی ہے، زندہ وہ بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے؟ ہاں، ختم بات. پھر ختم بات. تو پھر ختم بات کیا؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جب اموات سب سنتے ہیں، اموات سب سنتے ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سنتے ہیں، تو پھر بات ختم ہے. پھر ختم بات. ٹھیک ہے، ہم جو کافر میت ہیں، گناہگار میت ہیں، ان سے ہمیں کام نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کام ہے. سر جی کبھی آپ اپنی کلیئرفیکیشن تم کوئی دلیل ذکر کرو نا. کی وجہ سے آپ زندہ ثابت کر رہے ہو، بات سنو بھائی، بول رہا ہوں تو آپ ادھر بھی نہیں کر رہے. تم کوئی دلیل ذکر کرو، ہم ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ بھائی میرا یہ نہیں، میرا آپ سے آپ کی ویڈیوز کے مطابق، آپ کی پوائنٹ کے مطابق سوال ہے کہ آپ سلام کے مطابق اگر ان کو زندہ ثابت کر رہے ہیں. دیکھنے والوں سے معذرت کرتا ہوں کہ ایسے آدمی سے ہمارا واسطہ پڑ گیا کہ اس کے ہماری بات کا انکار کرتا ہے. اس کے پاس دیکھو بھائی، تمہارے پاس نہ انصاف ہے، نہ کوئی فکر ہے، سوچ ہے. میں کیا عرض کروں؟ اس سے زیادہ کہہ دوں کہ عقل نہیں ہے تو تمہاری بے حرمتی ہوگی. سر آپ کو جواب دینا نہیں آ رہا تو وہ بات کریں نا سر. تو کس سوال کا میں نے جواب نہیں دیا ہے؟ تم دیکھو دیکھیں، آپ شہید کو بھی زندہ ثابت کریں، آپ دوسرے کو بھی آپ زندہ ثابت کریں، تو پھر ڈفرنس کیا ہے؟ میرا سوال اتنا سا ہے. مجھے نہیں معلوم ڈفرنس کیا ہے. پھر تو پھر شہید جو ہے اللہ کی نعمت میں ہے، شہداء اللہ کی نعمت میں، ان کا مقام زیادہ بلند ہے.
جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مقام اتنی نہیں ہے. وہ مجھے پتا ہے مولا علی کا مقام کتنا بلند ہے, اس سے زیادہ مجھے فرق نہیں معلوم. مقام کتنا بلند ہے آپ کے جو روایات ہیں اس کی روح سے مجھے زیادہ سے فرق نہیں معلوم. آپ جو دیکھیں, آپ جو کلیئرفیکیشن دے رہے ہیں وہ مجھے لاجیکلی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ چلو اس اور بھائی اگر مجھے دیکھو میرے عزیز بات سنو, کیا ہے سر, فطرت کیا ہے, دین فطرت ہے نا, اسلام دین فطرت ہے نا. دین فطرت کو چھوڑو تم, ابھی میری بات سنو. اس سے شہداء میں فطرت کس نے بنائی ہے؟ شہداء میں اور مثلا دوسرے اموات میں کیا فرق ہے؟ مجھے اس کا مطلب آتا بھی نہ ہو نا, فرق نہیں بھی آتا ہو تو اس سے میرا پوائنٹ مجروح نہیں ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ زندہ ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ زندہ ہے اور سنتے ہیں. اگر ایک عام مسلمان سنتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے, تو ہم ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء میں اور بقیہ موتیٰ میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم, ختم بات. لیکن اس سے میرے پوائنٹ اس سے مجرور نہیں ہوتی. شہداؤں کو آپ نے شہداؤں کو سلام کی وجہ سے زندہ ثابت کیا ایک ویڈیو میں. اب اگر میں آپ سے بول رہا ہوں آدمی سلام کی وجہ سے میں نے ثابت نہیں, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. میں نے قرآن کیوں تم نہیں سوچتے عقل کہاں ہے تمہاری؟ میں نے نہیں کہا کہ اس لیے کہ ہم سلام دیتے ہیں شہداء اس لیے زندہ ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. تم کہتے ہو سلام کی وجہ سے میں نے شہداء کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زندہ کہا اس لیے سیوطی کہتا ہے بھلے تواترت بہ الاخبار, احادیث اس مسئلے پہ قطعی ہے, یہ مسئلہ یقینی ہے, احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں. تم آ کے کہتے ہو کہ میں نے سلام کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, پھر سوال کرتے ہو کہ شہداء میں اور بقیہ اموات میں کیا فرق ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم, فرض کرو مجھے نہیں معلوم, وہ میرے پوائنٹ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کر سکتے, یہ ممنوع ہے. زندہ ہے تو طلب کر سکتے ہیں, موت کے بعد جب قبر میں گئے تو طلب نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ حدیث, دلیل ہمیں بتاؤ کہ کیوں طلب نہیں کر سکتے موت کے بعد ان سے. وہ تو تم بتا نہیں سکتے نا, تم فضول باتیں کر رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی. میں نے بات آپ کی سنی, آپ ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہیں.